جس شہزادے کا آج ذکر ہے اس شہزادے کے بارے میں کیا کہا جائے اور کس طرح سے گفتگو کی جائے. امام نے عجیب مرحلہ ہے کہ عقیل جاؤ ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈو بلدت الفحولہ تلد غلاما فارسا، ایسی خاتون کو ڈھونڈو میرے نکاح کے لیے کہ جس کے آبا و اجداد میں بہادر شہ سوار ہو، تاکہ اس کے وجود سے مجھے ایک ایسا لڑکا مل سکے جو بہادر شہ سوار ہو. آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ام البنین کے چاند کی نہیں، ام البنین کے چاند کی نہیں، بنو ہاشم کے چاند کی. ایک دفعہ اب کیا گفتگو کی جائے مولا کے بارے میں، بس ذکر الہی کی بات چل رہی ہے نا. ابو الفضل عباس کی زیارت پڑھی ہے آپ نے؟ وہاں جانتے ہیں کیا جملہ ہے؟ رفع ذکرک فی علیین، اے مولا عباس خدا آپ کے ذکر کو اعلیٰ علیین میں بلند کرے. اعلیٰ علیین جانتے ہیں کیا ہے؟ رسالت مآب، شہزادی کونین، حسنین، امام سجاد، تسلسل امامت، جعفر طیار، حمزہ، خدیجہ، ابو طالب، ہاشم، عبد المطلب، عبد مناف، ابراہیم، اسماعیل، یہ سب کے سب علیین میں ہیں. مولا عباس آپ کا جب ذکر ہوتا ہے نا ان ہستیوں کے درمیان تو بڑھ بڑھ کے ہوتا ہے اور بڑے بلند و بان طریقے سے ہوتا ہے. جس ہستی کا ذکر اعلیٰ علیین میں ہو اس طرح سے کہ کیسے اس کی شہادت پڑھوں گا. مختصر کرتے ہوئے بس ایک دفعہ حسین نے دیکھا کہ سامنے کڑیل جوان کھڑا ہے اور مقتل کا یہ جملہ فاستأذن العباس اخاہ الحسین. اب عباس نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی. جملہ جانتے ہیں اب کیا ہے مقتل میں؟ کہ جو عباس نے مولا حسین سے مرنے کی اجازت مانگی. عجیب جملہ، یہ نہیں کہ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، عجیب ڈھکے چھپے لفظوں میں گفتگو کی. مولا لقد یضیق صدری، مولا عباس کا سینہ پھٹ رہا ہے. اس جملے کا مطلب سمجھے آپ کیا ہے؟ اس جملے کا پس منظر کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ جب لشکر اشقیہ نے دیکھا اب مردوں میں سب مر چکے ہیں، 30,000 کا لشکر گھوڑا دوڑاتا ہوا خیام تک آتا تھا، ٹاپوں کی دھمک سے بیبیوں کے کانوں میں آواز پہنچتی تھی، بیبیوں کے دل دہلتے تھے کہیں ہمارے امام کو کچھ نہ ہو جائے. عباس نے جب یہ دیکھا کہ ٹاپوں کی دھمک اتنے قریب آ چکی ہے تو فرمایا لقد یضیق صدری، کہ اپنا رسول اللہ اب سینہ پھٹ رہا ہے، برداشت کی طاقت نہیں. کیوں برداشت کی طاقت نہیں ہے؟ اس وجہ سے برداشت کی طاقت نہیں ہے کہ عباس جیتے جی یہ دیکھے کہ شہزادیاں سیدانیاں ڈریں اور عباس زندہ رہے. مولا نے عجیب جملہ کہا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ، عباس جا رہے ہو بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے لو. علم اٹھایا، مشکیزہ حمائل کیا، تلوار ہاتھ میں لی، ذوالجناح پر بیٹھے اور ذوالجناح پر بیٹھ کر میدان کا رخ نہیں کیا، نہر کا رخ کیا. میں کہوں گا ذوالجناح پہ بیٹھ کے عباس نہیں گئے فرات تک، زینب کی جان نکل چکی ہے. بچے مقاتل کے مطابق دروازے خیمہ پر آ گئے اور بعض بھتیجیوں نے کہا کہ بچوں دروازے خیمہ پر آ جاؤ، میرا چچا بہت بہادر ہے ابھی پانی لے کر آئے گا. بچے دروازے خیمہ پر انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے قاسم نے ازرق شامی کے پہلوانوں کو بیٹوں کو بلایا، ایک ایک پہلوان کو بلایا. قاسم نے جنگ کی ہے، علی اکبر نے جنگ کی ہے پہلوانوں کو بلا کر. عباس نے کام نہیں کیا. کیوں؟ مولا کا حکم تھا سیدھے جاؤ فرات پر پانی لے کر آؤ. چھٹے امام نے فرمایا چچا جان لعنت ہو اس پر جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا. ایک دفعہ مولا فرات کے کنارے پہنچے، شریعہ میں داخل ہوئے، مشکیزہ بھرا، لشکر کو چیرتے ہوئے گئے. کتنے زخم لگے ہیں مجھے نہیں پتا. ایک دفعہ ارباب مقاتل نے عباس کی زبان سے ایک شعر کو نقل کیا. پانی کو اٹھایا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس یاد آئی؟ سکینہ کی پیاس کو بھولے کب تھے مولا جو پیاس یاد آتی.
عباس نے ایک جملہ کہا، یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی هذا حسین وارد المنونی وتشربین بارد البعینی تاللہ ما هذا خصال دینی. اے عباس، کیا تیرا ارادہ ہے کہ حسین کے بعد بھی زندہ رہے گا؟ عباس، اگر تو بچ گیا نا اور حسین کے بعد زندہ رہا تو حسین کے بعد زندگی میں کوئی مٹھاس نہیں. عباس، کیا تو پانی پیے گا؟ تو پانی پینا چاہتا ہے؟ اس حال میں پانی پیے گا کہ فاطمہ کا بیٹا اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں؟ کیا تو پانی پیے گا؟ اور یہ کہہ کر فرات پر پانی کو دے مارا، تاللہ ما ھذا خصال دینی، خدا کی قسم میرا یہ دین نہیں ہے. میں جملے کا ترجمہ کروں، شیر ام البنین کی تاثیر نہیں ہے یہ. تشریف فرما ہوئے ذوالجناح پر، ایڑ لگائی، اب جنگ نہیں کر رہے، درخت کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر مولا خیمگاہ کا رخ کر رہے ہیں. کیوں؟ سکینہ پیاسی ہے، رقیہ پیاسی ہے، حسین کی بہنیں پیاسی ہیں، سیدانیاں پیاسی ہیں، جلد از جلد جا کر میں پانی پہنچاؤں. ایک دفعہ اچانک ایک آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی وحامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. تم لوگ اگر میرا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو گے میں اپنے امام کی مدد کرتا رہوں گا. حسین کے کانوں میں شاید آواز پہنچی، یعنی بھیا عباس کا دائیں ہاتھ قطع ہو گیا. آگے بڑھے، بائیں ہاتھ منقطع ہوا، کئی سو تیر چلے، مشکیزے پر لگے، مشکیزہ چھدا، پانی بہا. میں ایک جملہ کہوں تم سے، ایک مجتہد کا جملہ ہے، فقیہ کا جملہ ہے. وہ فقیہ یہ کہتا ہے اگر عباس کے ہاتھ سالم ہوتے، مشکیزہ بہہ چکا ہوتا، ام البنین کا چاند تلوار اٹھاتا، گھوڑے کا رخ موڑتا، لشکر یزید سے جنگ کرتا، مر جاتا، خیمے نہیں جاتا. اگر ہاتھ کٹ چکے ہوتے، مشکیزہ صحیح و سالم ہوتا، کسی طرح رینگتے ہوئے سینے کے بل رگڑ کھا کر خیمے تک پہنچتا. مجھے یہ بتاؤ تمہارا مولا کرے تو کیا کرے؟ ہاتھ قطع ہو چکے ہیں، مشکیزہ چھن چکا ہے. فبقیہ علی فرسہ متحیرت صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل عباس. اے علی، نجف سے اٹھو، کربلا تمہارا بیٹا ہاتھ